بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقطہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں لقطہ وہ گری پڑی چیز جو ہمیں کوئی راستے میں ملتی ہے، اس کو لقطہ کہا گیا ہے۔ پھر وہ جو چیز کسی کی گری پڑی ہوگی یا وہ قیمتی ہوگی یا وہ کم قیمت ہوگی۔ اگر وہ کم قیمت ہے، یعنی اتنی کم قیمت ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو کچھ آگے جا کے پتہ چلے کہ میری یہ چیز گر گئی ہے تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے شاید واپس نہ آئے، اتنی کم قیمت ہو۔ مثلاً ایک کھجور کسی کی گر گئی ہے، یا کوئی ایک ٹماٹر یا آلو یا ایسی کوئی چیز گری ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو کہ اس کا مالک اس کو لینے کے لیے واپس نہیں آئے گا، تو ایسی چیز اٹھا کر استعمال کر لینا اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کسی مستحق کو صدقہ کر دی جائے۔ اور اگر وہ چیز جو ہمیں ملی ہے وہ قیمتی ہو تو پھر اس کے معاملے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کے مالک کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اور یہ تلاش حدیث پاک کی روشنی میں 3 سال تک جاری رہنی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی ملی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ تو 1 سال تک اعلان کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک اور اس کے مالک کو تلاش کرو۔ 1 سال پھر تلاش کرتے رہے، پھر بھی اس کے مالک کا نہیں پتہ چلا۔ پھر 1 سال تلاش کیا، یعنی 3 سال تک اس کے مالک کو تلاش کیا۔ جب مالک نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اب اس روایت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اٹھانے والا مالدار ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، تو اتنا عرصہ تلاش کرنے کے بعد بھی مالک نہ ملے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اٹھانے والا خود مالدار ہو تو وہ استعمال نہ کرے، بلکہ یہ چیز کسی غریب فقیر کو صدقہ دے، لیکن یہ صدقہ بھی اس اصل مالک کی طرف سے دے، اپنی طرف سے نہ دے، اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی نشانیاں محفوظ رکھو، یعنی تھیلی ہے تو کس قسم کی ڈوری سے باندھی ہوئی ہے، کس قسم کی تھیلی ہے، اور اس کے اندر کتنے درہم و دینار ہیں۔ جیسے آج ہمیں کوئی پرس وغیرہ ملتا ہے تو اس کی ہم نشانی یاد رکھیں، تاکہ آئندہ اس کا مالک اگر ہمارے پاس لینے کے لیے آئے تو ہم اس سے نشانیاں پوچھ کر اس مالک کو لوٹائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فقراء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، بعد میں وہ مالدار ہوئے۔ اور اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ جب یہ آیت 4 پارے کی جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا بہترین مال نہ خرچ کر لو۔ اس آیت کے نزول پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ جس کا نام بیروحا تھا وہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں اس کو قبول فرما لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کو اپنے غریب کمزور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو جن لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا تو ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، یعنی ان کا شمار دور رسالت میں فقراء کمزور صحابہ میں ہوتا تھا، اور بعد میں اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا۔ اس طرح ایک واقعہ اس معاملے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کا ملتا ہے
کہ ان کو ایک دفعہ ایک دینار ملا، وہ تلاش کرتے رہے، اعلان کیا، لیکن اس کے مالک کا پتہ نہیں چلا۔ اس وقت ان کے گھر میں فاقہ تھا، یعنی تنگ دستی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے ان کو استعمال کی اجازت عنایت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار ایک قصاب جو گوشت بیچا کرتے تھے ان کے پاس گروی رکھوایا، یعنی تسلی کے لیے رکھا، اور ان سے گوشت لیا۔ یعنی یہ دینار بطور قیمت نہیں ادا فرمایا تھا بلکہ گروی رکھوایا تھا، اور وہ رکھ کر پھر گوشت حاصل کیا اور گھر میں لے کے آئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچہ ان کے پاس آ گیا کہ وہ جو دینار آپ کو ملا ہے وہ تو میرا ہے۔ تو اس بچے نے اس دینار کا دعویٰ کیا۔ پھر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضمانت پر وہ دینار وہ جو قصاب تھے ان سے چھڑوا کر اس بچے کو واپس کیا۔ تو غرض حفاظت کی نیت سے اگر ہم وہ چیز اٹھائیں کہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو یہ روندی جائے گی، کچلی جائے گی، یا کوئی غیر ذمہ دار فرد اس کو اٹھا لے گا، تو اچھی نیت سے اٹھا لینا اور مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک باعث اجر و ثواب عمل ہے۔ تو اس طرح کی کوئی گمشدہ چیز ملے تو اس پر لقطہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس طرح جانوروں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ بکری، اونٹ وغیرہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے بکری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو سنبھال لو کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اونٹ کے معاملے میں آپ نے اجازت نہیں عنایت فرمائی کہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے، تو وہ اپنا کھانا پینا اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کے پاس حذا اور سقا، یعنی اس کے پاؤں بھی مضبوط ہیں، تو اس کو اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر لے جائے گا۔ لیکن موجودہ زمانے میں علماء کی رائے یہی ہے کہ بڑی چیز ہو تب بھی حفاظت کی نیت سے اس کو سنبھال لیا جائے، تاکہ کوئی غیر ذمہ دار فرد اس کو اٹھا کر اس کو مالک سے کہیں دور نہ لے جائے اور مالک کو اس کی قیمتی چیز سے محروم نہ کر دے۔ تو بہرحال جو چیز بھی ملے تو اس کو مالک تک پہنچانے کی ہم حتی الامکان کوشش کریں، جتنا عرصہ ممکن ہو تو اس کو ہم کوشش کرتے رہیں اور اس کے مالک کو تلاش کرتے رہیں۔ پہنچا دیں گے تو اس کا اجر ملے گا، مالک نہیں ملتا تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دے، یعنی اس نیت سے کہ اے اللہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں، اس کے اصل مالک کی طرف سے اس کا ثواب اس کے اصل مالک کو ملے، تو انشاءاللہ وہ ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ نصیب